السلام علیکم۔ زکوٰۃ کے سلسلے کا آج دوسرا درس ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ صرف زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن میں 32 جگہ آیا ہے، تو کل اس میں سے 16 جگہ کا ترجمہ کر دیا تھا، مزید 16 جو وہ آج کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس مادے سے جو مزید الفاظ آئے ہیں اس کو پھر اگر وقت ہوا تو اسی میں یا پھر ایک آدھ دن بعد پھر اسے بھی کر دیں گے۔ تو کل جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 تک ہو گیا تھا۔ تو سورہ مریم میں ہی آیت نمبر 31 میں پھر زکوٰۃ ہے۔ آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں۔ سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 31۔ سورہ مریم میں ہی پہلے آیت نمبر 13 گزر چکی ہے، جس میں بتایا تھا کہ یہاں پر اللہ یحییٰ کو تو زکوٰۃ دے نہیں رہا، ورنہ یہ حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی دولت کتنی ہے۔ یہاں سے بہت واضح ہے زکوٰۃ کے معنی۔ بہرحال آگے آ جائیں، یہ ہے 19 کی آیت نمبر 31۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور میں جہاں ہوں، یہ فتح جالندری صاحب کا ترجمہ ہے کہ اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ یہ لگ رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ ہے، الگ الگ تو ہے ہی نہیں۔ تو اب جو لوگ نماز روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ صرف سال میں ایک مرتبہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کیا یہ صلاۃ کے لیے الگ سے ہے کہ روزانہ 5 وقت اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ دونوں ایک ہی زمرے میں آتا تو ایک ہی جیسی بات ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور بنایا ہے مجھے بابرکت، أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں کہیں میں ہوں، وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کیا ہے یا مجھے نصیحت کی ہے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سبق کا اور اسے فروغ دینے کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب اسی طرح اسی صورت میں ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 55، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ سورہ مریم کی ہی آیت نمبر 55۔ یہاں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ بات یہاں بھی وہی ہے کہ پھر صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں ایک ساتھ ہے، الگ الگ تو ہے ہی نہیں۔ وَكَانَ، اور وہ تھا، یامر اہلہ، اپنی اہلیت والوں کو معاملہ دیتا، بالصلاۃ والزکاۃ، سبق کا اور اسے فروغ دینے کا، وکانا عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے یا رب کو راضی کرنے والا، رب کی مرضی والا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ تو ہو گیا سورہ مریم کی تینوں آیتیں پوری ہو گئیں۔ اب آتا ہے سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 73، 21 کی 73، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73، یعنی 21 کی 73۔ یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔
یہاں صاف الفاظ ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے بنایا انہیں ائمتن یعنی امام یا رہنما، یہدون بامرنا وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے معاملات کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے حکم کیا تھا ان کی طرف بھلائی والے فعل کی یعنی بھلائی والے عمل کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ یعنی سبق کے لیے اٹھنا اور اسے فروغ دینا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمارے لیے تابعداروں میں سے تھے۔ یہ پہلے والوں کی بات چلی ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسے ائمہ بنایا، یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں وہی ائمہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آگے سے چلیں گے پھر یہ بہرحال آگے پیچھے جائیں گے تو ذرا وقت زیادہ گزر جائے گا، اس لیے صرف اسی آیت پر اکتفا کر رہا۔ اب آ جائیے، اس کے بعد ہے سورہ حج آیت نمبر 41 اور 78، دو جگہ یہاں زکوٰۃ آیا ہے، یعنی سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 41، پہلے اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 بھی اسی میں ہے، تو پہلے 41 دیکھ لیں۔ یہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ الذین ان مکناہم یعنی یہ لوگ کہ اگر ہم انہیں با اختیار کر دیں، مکن کہتے ہیں با اختیار کو، تو اگر وہ با اختیار ہو جائیں فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ اٹھتے ہیں سبق کو، وآتوا الزکاۃ اور اسے فروغ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر یعنی وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی ہوئی کا اور باز رہتے ہیں اجنبیت کے بارے میں، وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے لیے معاملات کا انجام ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 78 اسی سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے یہاں لکھا ہوا، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ روایت کو ثابت کرنے کے لیے کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اب پیغمبر کیسے گواہی دے گا؟ ابھی پیغمبر تو زندہ ہے نہیں، ہاں اگر پیغمبر مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے کون کیا کر رہا تو پھر تو یہ بات صحیح ہو جاتی، لیکن پتہ نہیں بہرحال لوگ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں اور قرآن کو قرآن ہی کے مطابق کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ آیت کیا ہے، یا ایھا الذین وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وجاہدوا فی اللہ اور اللہ میں جد و جہد کرو۔ یہ جہاد وہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر اٹھ گئے تھے یا جیسے آج گولی اور توپ یا اس کی لڑائی ہو، یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ جد و جہد ہے، جہد کہتے ہیں جد و جہد کو، وجاہدوا فی اللہ اور اللہ میں جد و جہد کرو، حق جہاد ہی جو اس کی جد و جہد کا حق ہے، یعنی حقیقی جد و جہد۔ حقیقی جد و جہد کیا ہوگی کہ آپ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یہ ہے اللہ میں حقیقی جد و جہد کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ہمارا عمل ہو، یہ نہیں کہ تلوار توپ لے کر یا بندوق لے کر یا کلاشنکوف لے کر نکل گئے اور یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ هو اجتباکم وہی ہے جو تمہیں منتخب کرتا ہے، یعنی وہی ہے کہ تم اس کی طرف منتخب ہوتے ہو، اپنے آپ کو پسند کرواتے ہو۔ اجتبا کا مطلب اللہ نہیں چن رہا ہے بلکہ جو انسان چاہتا ہے وہ خود اپنے آپ کو منتخب کرواتا ہے۔ وہ اجتباکم تو
یعنی وہی ہے کہ تم اس کی طرف منتخب ہو رہے ہو، تم اس کی طرف چن کر الگ ہو رہے ہو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تم پر نظام میں کوئی تنگی سے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے بڑے کے طریقہ کار، یعنی تمہارے بڑے ابراہیم کا طریقہ کار، تمہارے بڑے دلیل سے بات کرنے والے کا طریقہ کار. یا آپ ابھی جو ہے وہ باپ کو بھی کہا جاتا ہے، پہلے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، بڑوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل سے بات کرنے والے تمہارے پہلوں کا طریقہ کار ملت ہے. ملت کہتے ہیں طریقہ کار کو. ہوا سماکم المسلمین، تو وہی تمہیں سلامتی دینے والی کی پہچان دیا ہے. سماکم جو سمم کہتے ہیں، یعنی یہ ہے پہچان کے لیے، اور کم تو جمع کا سے، اور مسلمین بھی ہے وہ سلامتی دینے والے کی جمع، یعنی مسلم کی جمع مسلمین ہے. تو سلامتی دینے والی تمہاری پہچان وہی ہے. کیسے سلامتی دیں گے؟ آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں، اس طریقہ کار پر آ رہے تو آپ سلامتی دینے والے، کیونکہ نظام میں کوئی تنگی نہیں ہے. اب آگے اللہ کیا کر کہ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، پہلے سے اور اس میں بھی اور اسی میں، یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور اس میں بھی، اس کتاب میں بھی ایسا ہی ہے کہ لیکون الرسول شہیدا، کہ ہونے کے لیے ہو رسالہ مشاہدہ علیکم تم پر، یعنی تم پر یہ الرسول جو ہے، الرسول الکتاب، یعنی اللہ کا خاص پیغام، اللہ کا پیغام اس وقت قرآن میں موجود ہے. اسی لیے اللہ نے کہا پہلے جو اللہ کی کتاب تھی وہ، اور یہ کتاب بھی. تو یہ رسالہ یعنی یہ جو الکتاب ہے قرآن، مشاہدہ ہو جائے تم پر. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ مشاہدہ لوگوں پر. یعنی آپ کا عمل جب قرآن کے مطابق ہوگا تو لوگ دیکھیں گے یار یہ کیسا عمل کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے. تو آپ کا مشاہدہ کیونکہ قرآن پر ہوگا تو وہ بھی آئیں گے کہ اچھا قرآن سے اخذ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی رسول گواہی دے گا اور پھر تم جو ہے وہ لوگوں کی گواہی دو گے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو مشاہدہ ہے رسول کا اور تمہارا اپنا مشاہدہ، تو تمہارا اپنا مشاہدہ یعنی رسالے کے مطابق ہوگا کہ تم مشاہدہ ہو جاؤ رسالے پر، تم پر مشاہدہ ہو جائے رسالہ اور تم مشاہدہ ہو جاؤ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پس اٹھو سبق کو اور دو اسے فروغ. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑو تم. ہوا مولاکم، وہی تمہارا نزدیک تر ہے. فنعم المولا، پس نعمت والا نزدیکی ہے. ونعم النصیر، اور نعمت والا مددگار ہے. تو یہ اس طرح سے بات ہوئی. میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا، اور زیادہ میں تفصیل میں جاتا نہیں ہوں، صرف ترجمے سے ہی، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے تفصیل اس کے علم کی بنیاد پر کر دیا، لہذا اللہ کی بات سے ہی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ ہے کہ زبان کی ہمارے اردو کے الفاظ میں کمی کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے، یا کچھ جو ذہنوں میں پہلے سے بیٹھا اس کو نکالنے کے لیے دو چار الفاظ سمجھانے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ صرف اسی ترجمے سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور ہوتا بھی ایسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیے سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 4، یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 4. یہاں بھی زکوٰۃ ہے. یہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین، یعنی اچھا ان کا جو ترجمہ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہاں والذین، اور وہ لوگ، ہم وہی، للزکاۃ فاعلون، فروغ دینے کے لیے فعل کرنے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے اصل میں اپنے عمل سے اس کو فروغ دینے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف زبانی کہہ دیا یا کوئی 2.5% ادا کر دیا تو زکوٰۃ ہو گیا. عمل سے فروغ دیا جائے گا. جو کچھ آپ کو سبق میں مل رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں گے، جبھی یہ زکوٰۃ بنے گا. اچھا، اس کے بعد اب آپ آ جائیے سورہ نور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 37 اور 56، دو جگہ آیا یہاں پر. تو پہلے دیکھ لیجئے 37 کو، سورہ نور آیت سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 37 یعنی 37. یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ ذکر اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ، یہاں ذکر کا لفظی یعنی وہ اچھا ذکر نماز اور زکوٰۃ دینے سے سوداگری غافل کرتی نہ خرید و فروخت. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے،
تو یہ یہاں پر ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا کہ گھبراہٹ سے آنکھیں الٹ جائیں گی یا اوپر چڑھ جائیں گی. یہ ڈراوا بنانے کے لیے روایت سے قرآن سمجھ کر اس کو اس طرح ڈراوے والا بنا دیا ہے کہ بات اس پر آ گئی. یہ ہے کیا اصل میں؟ رجال مضبوط ہے. رجل کہتے ہیں مضبوط کو. مرد کو بھی اسی لیے رجال کہا جاتا ہے کہ مضبوط ہوتے ہیں. یہاں اب انہوں نے وہ ترجمہ ہی نہیں کیا رجال کا، یعنی ایسے لوگ کر دیا صرف مرد نہیں، جبکہ اللہ کا حکم تو مرد اور عورت دونوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے تو ہے نہیں کہ اللہ صرف مردوں کو کہے گا. تو رجال مضبوط ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں انہیں غافل کرتی ہے تجارت اور نہ کوئی لین دین اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ سبق کو اٹھتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں. یخافون، وہ خوف رکھتے ہیں. یومن تتقلب فیہ، اس دورانیے کا کہ اس سے تم پلٹ جاؤ. قلوب الابصار، اور تمہاری بصیرتیں بھی پلٹ جائیں. تو یہ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے تو دراصل یہ آپ اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے آئیں گے. آپ پلٹ جائیں گے. یہ دل کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ پلٹنا جو ہوگا آپ کا بصیرت کی بنیاد پر ہوگا. یہ نہیں کہ آپ آنکھ سے، دل کی آنکھ سے کوئی دیکھ رہے ہیں کہ قلوب الابصار دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ابصار بصر بصیرت کو بھی کہا جاتا ہے اور بصر وہ دیکھنے والی بصیرت کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے کیونکہ غور و فکر کی بات ہے لہٰذا یہاں بصیرت والی بات ہے. تو بصیرت سے پلٹ جائیں گے، بصیرت سے پلٹیں گے اس میں. اور وہ دورانیہ ہے کہ جب تم پر واقعی یعنی تم پلٹو گے، تمہارے انقلاب آئے گا اس میں، تو وہ بصیرتیں تمہاری پلٹ جائیں گی. میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. اسی صورت کی دوسری آیت ہے 56. یہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اب دیکھیے یہاں انہوں نے پیغمبر کا فرمان لیا ہے. پیغمبر کا فرمان کہاں سے آیا پتہ نہیں، کس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہیں. نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ رحم کیا جائے. اب یہ دیکھیے کیا ہے، واقیم الصلاۃ، اور اٹھو سبق کو، وآتوا الزکاۃ، اور اسے فروغ دو، وآطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو الرسول کی، یعنی اس رسالے کی، قرآن کی، خاص پیغام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اسی رسالے کی اطاعت سے ہی اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا. اور یہ رسالے کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟ جب آپ سبق کے لیے اٹھیں گے، اس رسالے کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے. تو جب وہ نتیجہ ملے گا کہ پھر تم پر رحم کیا جائے گا. لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. تم یعنی بغیر عمل کے کوئی رحم بھی نہیں آئے گا. آج دنیا بھر میں جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے. اب آ جائیے سورہ نمل آیت نمبر 3، 27 کی 3. یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. الذین یقیمون الصلاۃ، اچھا یہ ان کا جو ترجمہ وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ لوگ وہ جو سبق کے لیے اٹھتے ہیں. یہ جمع کا صیغہ ہے تو تمام لوگ اٹھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور وہ اسے عمل سے فروغ بھی دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ، اور وہی آخرت کا یعنی اگلے دن کا یا اگلے دورانیے کا، بالآخرہ جو آخر اصل میں کہتے ہیں نیکسٹ کو. تو ہم یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. یقین اس بات ہے آج آپ سبق سمجھیں گے، اس کو فروغ دیں گے اپنے عمل سے، تو اگلا جو آپ کا دن ہوگا تو اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ آپ اچھے نتائج لے کر آئے اس کے مطابق. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلا وجہ کی صرف ایسے ہی عقائد والی بات ہے کہ بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور آخرت کو مان لو یا عقیدہ رکھ لو تو ہو جائے گا. ایسے کسی عقائد کی بات نہیں ہے. ہر جگہ اللہ عمل چاہتا ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ، اب جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ سورہ روم آیت نمبر 39، یعنی سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 39، 30 کی 39. یہ ہے
वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबुआ फी अमवालिन-नास फला यरबु इंदल्लाहि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़ीफून। तो ये जो इनका तर्जुमा है लिखा हुआ है कि और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो खुदा के नज़दीक उसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो और उससे खुदा की रजामंदी तलब करते हो तो वो मौजिब बरकत है। ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद सहचंद करने वाले हैं। अब ये इन्होंने सूद लफ्ज़ डाल दिया। अब सूद क्या है उसकी डेफिनेशन के लिए फिर एक अलग मसला है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो अल्लाह के नज़दीक उसकी अफजाइश नहीं होती है, और जो ज़कात देते हैं तो वो खुदा की रजामंदी तलब करते हैं, और वही जो है वो दुगना तगनी दो चंद और सहचंद हो जाता है। वमा आते ही तुम रिबा, और जो तुम देते हो बढ़ाने से, रिबा कहते हैं बढ़ाने को, तो जो तुम बढ़ाने से देते हो, लियरबुआ फी अमवालिन नास, बढ़ाने के लिए लोगों में के माल में से, फला यरबु इंदल्लाह, पस वो अल्लाह के नज़दीक बढ़ता नहीं है। वमा आते तुम मिन ज़कात, और जो तुम देते हो फ़रोग़ देने में से, तुरीदूना वजह अल्लाह, तुम्हारा इरादा अल्लाह की तवज्जो हो, फ़उलाइका हुमुल मुज़ीफून, पस यही लोग हैं, वही इजाफा होते हैं, वही ज़्यादा होता है। यानी ये है कि जो कुछ आप वैसे ही बढ़ा रहे हैं कि लोगों का माल इससे बढ़ जाए, तो वो अल्लाह के नज़दीक कुछ बढ़ता नहीं है, क्योंकि माल बढ़ाना अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं है। लेकिन जो आप फ़रोग़ देने में से करते हैं, तो फ़रोग़ देने के लिए अगर आप किसी को पाँव पर खड़ा कर रहे हैं, उसकी भले आप माली इमदाद भी कर रहे हैं, या फ़रोग़ आप अपने अमल से दे रहे हैं और उसको भी इस तरह अमल में अपने शामिल कर रहे हैं, ये सिर्फ इसमें इरादा क्या होता है कि अल्लाह की तवज्जो हासिल हो। तो यही लोग हैं कि वही बढ़ते हैं, तो वो हर तरह से बढ़ते हैं, हर तरह से उनकी फरावानी होती है। अच्छा, अब आ जाइए, अगला जो है वो सूरह नंबर 31 आयत नंबर 4, यानी सूरह लुक़मान आयत नंबर 4। यहाँ भी फिर ज़कात है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते और आखिरत का यकीन रखते हैं। ये बिल्कुल वही बात है। नहीं, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो लोग वो जो सबक के लिए उठने वाले होते हैं, व युतून ज़कात, और वो उसे फ़रोग़ भी देते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत का वो यकीन भी रखते हैं, यानी वो अगले नेक्स्ट दिन का उन्हें वो यकीन भी होता है, यकीन रखने वाले होते हैं। अब आ जाइए सूरह नंबर 33 यानी अहज़ाब की आयत नंबर, क्या ये आयत नंबर शायद 33 ही है, 33 की 33, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलाता वातीनज़ ज़काता वातिअनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब जो इनका तर्जुमा है कि और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तहम्मुल करती थी, इस तरह जीनत ना दिखाओ। इजहार तजम्मुल करती थी, इस तरह जीनत ना दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर के अहले बैत, खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। अब इस तर्जुमे से पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या नबी के घर वाले जो यानी रसूल के घर वाले हमेशा नापाक ही रहते थे, उन्हें पाक करना इस तरह ज़रूरी हो गया कि बिल्कुल पाक साफ करें और नापाकी दूर करें? और नापाकी दूर कैसे होगी कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और फिर पहले ये कह रहे हैं कि घरों में ठहरी रहें और वो जीनत भी ना दिखाएं। तो ये कुछ बात समझ में आती नहीं है सही कि ऐसा कैसे है। तो इस आयत को भी ज़रा सही से समझें कि ये क्या है। यहाँ लफ्ज़ है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना,
اور قرار پکڑو تم اپنی کتابوں میں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیت اللہ کتاب کو ہی کہتا ہے. بیت کے بنیادی مطلب جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے. تو ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں اپنے اعمال کے بارے میں اللہ سے خفیہ مشورہ اس کی کتاب میں ہی کرے گا. تو بیت بھی اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے. اپنی کتاب کو بھی اور دیگر کتابوں کو بھی بیت ہی کہتی ہے. جو آدمی جس کتاب سے مشورہ لیتا ہے اس کے لیے وہی بیت ہو جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ کی کتاب ہی ہو. تو اس لیے اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، اور قرار پکڑو تم اپنی کتابوں میں. ولا تبرجنا، اور تم برج نہ بناؤ، یعنی تم پل نہ بناؤ. یہ برج آپ کا اسی سے لفظ نکلا ہے. برج کیا ہے؟ آپ اونچائی چڑھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اترتے ہیں، اونچے سے آسانی سے آ جاتے ہیں، تو یہ اسی برج سے نکلا ہے. اور تم یعنی پل نہ بناؤ یا برج نہ بناؤ. تبرج الجاہلیت، جو تمہارا پل جو جاہلیت والا تھا، نادانی والا. جس طرح آپ جاہلیت میں، جاہلیت الاولیٰ یعنی پہلے جاہلیت میں آپ اپنے آپ کو بڑا اونچا دکھانے کے لیے مختلف کتابوں کا حوالہ دیتے رہے، یا چاہے آپ آج کے دور میں اگر لے لیں مسلمانوں بھی لے لیں تو بخاری یا مسلم یا صحیح ستہ کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو بڑا اونچا دکھا رہے ہیں کہ ہم زیادہ اونچے والے ہیں، اور جو اماموں کی اور بقیہ اپنے اکابرین کی بات مان رہے ہیں وہ ذرا اس سے نیچے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرار پکڑو تم اپنی کتابوں میں، اور تم برج نہ بناؤ، تم برج نہ بناؤ، یعنی یہ پل نہ بناؤ جو تمہارا پل پہلے جاہلیت والا تھا. واقمنا الصلاۃ، اور اٹھیں یہ سبق کو. یہ پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے انہوں نے کر دیا. واقمنا الصلاۃ، وہ جماعتیں اٹھیں سبق کو، یعنی یہ ایسی جماعت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اٹھیں سبق کو. واتین الزکات، اور اسے عمل سے فروغ دیں. واطعنا اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کریں اللہ کی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے. تو اللہ کا پیغام کیونکہ اللہ کی کتاب سے دیا جائے گا، لہٰذا اطاعت جو اللہ کی کتاب کی ہی ہوگی. تو پھر یہاں آ کر جب اس کتاب کو سمجھیں گے، سبق لیں گے اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، تو اطاعت کریں گے آپ اللہ کی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے. انما یرید اللہ، بے شک جو اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ مٹا دینے کے لیے تمہارے بارے میں رجس کو. رجس کہا جاتا ہے انتہائی برے عمل کو یا غضب کو. تو اللہ کا غضب بھی برے عمل ہی کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آپ رجس، یعنی اب انہوں نے تو ناپاکی ترجمہ کر دیا، جبکہ ناپاکی نہیں، یہ سخت غصے کی بات ہوتی ہے. رجس، زلزلے کو بھی رجس کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے زور سے ہلتا ہے. اچھا، یہ آ جاتا ہے پھر اہل البیت. اب البیت جو آ گیا، یہ البیت خاص طور پر قرآن کے لیے ہے. تو اے قرآن کی اہلیت والوں، یعنی الکتاب کی اہلیت والوں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تمہاری تطہیر ہو اور تم اپنی تطہیر کر لو. خوب تطہیر ہونے، تم بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ، اس کتاب کے باہر کے تمام عمل سے صاف ستھرے ہو جاؤ، اور تمہاری اپنی ہی تطہیر ہو جائے، تم خود صاف ستھرے ہو جاؤ، بجائے آپ دوسروں کو کرنے کے اپنی آپ پہلے اصلاح کریں گے. تو اس کو اگر آپ رواں ترجمے میں لے لیں تو اور تم اپنی کتابوں میں قرار پکڑو، اور تم برج یعنی اوپر چڑھنا یا پل نہیں بناؤ جو تم پہلے جاہلیت میں برج بناتے تھے. اور اٹھو سبق کے لیے اور اسے فروغ دو، اور اطاعت کرو اللہ کی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے. بے شک جو اللہ کا ارادہ ہے الکتاب کی اہلیت والوں کے بارے میں برے اعمال کو دور کر دے، اور تمہاری تطہیر یا تمہیں صاف یا غیر جانبدار کر دے، اور خوب صاف ستھرا یعنی خوب غیر جانبدار ہو جائیں، تمام جو غیر قرآنی عمل کی علائشیں ہیں اس سے، ان ملاوٹوں سے صاف ہو جائیں، تو وہ یعنی اس ملاوٹ سے صاف کر دے. اب آ جائیے اگلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 41. اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اور حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں آیت نمبر ہے 7، یعنی 41 کی 7. یہ ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں. یہ ہے ان کا ترجمہ فتح جالندری کا. الذین لا یؤتون الزکاۃ، یعنی جو لوگ وہ فروغ نہیں دیتے ہیں، وهم بالآخرۃ، اور وہ آخرت کا، ہم کافرون، وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. نہیں، وہ اگلا اس کا بھی انتظار کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے کیا فروغ دیں گے، یہی نتیجہ نہیں ملنا، ہم تو بیٹھ کر بھی کھا لیں گے، کوئی اور کام کرے ہم اس کا نتیجہ حاصل کر لیں گے. تو یہ جو ہے یعنی ایسے لوگ جو فروغ بھی نہیں دیتے ہیں اور وہ نیکسٹ کا یعنی اگلے دن کا وہ اس کا بھی انکار کیا کرتے ہیں.
اچھا اب آئیے سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 میں مجادلہ کی آیت نمبر 13 58 یہ ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اب جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اب انہوں نے کہا دیا کان میں کوئی بات کرو تو پہلے صدقہ دے دو، اس بات سے ڈر گئے، یعنی اللہ کہتا ہے کان میں بھی بات کرو تو پہلے صدقہ دے دو۔ تو ایسی سنت کبھی رہی ہے کسی اور رسول میں کہ یہاں آئے گا اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل نہیں ہوتی؟ تو اب اس آیت کو بھی سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ اشفقتم، کیا تم لرز گئے، کیا تم خوف سے لرز گئے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ان تقدموا، کہ تمہارے اقدامات، بینا درمیان، ید قوت، نجواکم خفیہ مشورہ، تمہارا خفیہ مشورہ، صدقات سچائی والا، یہ صدق سے ہے۔ تو یہ ہوا کہ کیا تم خوف سے لرز گئے، یہ کہ تمہارے اقدامات کے درمیان جو قوت ہو وہ تمہارا خفیہ مشورہ بھی سچائی والا ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب نہیں تم یہ فعل کرو گے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر متوجہ ہوا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس اٹھو سبق کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسے فروغ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبر رکھنے والا اس کا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ رواں ترجمہ یوں بن گیا کہ کیا تم خوف سے لرز گئے، یہ کہ تمہارے اقدامات کے درمیان جو قوت ہو وہ تمہارا خفیہ مشورہ سچائی والا ہو، پس جب تم یہ فعل نہیں کرو گے اور اللہ تم پر متوجہ ہوتا ہے، بس ان کو یعنی کہ سبق کو اٹھو اور اسے فروغ دو، یعنی اللہ کے اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، الکتاب کے ذریعے اطاعت کرو، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، یا اللہ اس کی خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اچھا اب آ جائیے یہ سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 20۔ یہ سورہ مزمل کی آخری آیت ہے اور بڑی لمبی آیت ہے، اور اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ یہ جو ان کا ترجمہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی وہ تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو بہت طویل آیت ہے اور کافی کھلی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ روایتی ترجمے کی وجہ سے بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اور اسی پر اٹکے رہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے یہ ہے کیا۔
इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा रब, यालम वो जानता है, अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल, ये कि तुम डट जाने वाले हो डगमगाती तारीकी के नज़दीक से। सुलुस कहते हैं डगमगाने को, मैंने पहले भी बताया था कि 4 पाए वाली कुर्सी का अगर एक पाया टूट जाए वो डगमगा जाता तो उसको सुलुस कहा जाएगा। तो ये डगमगाती तारीकी में नज़दीक में उसकी नज़दीकी में तुम डट जाओ, वनिस्फहु या उसके बराबर हो जाओ, व सुलुसहु या उसका डगमगाना जो है, व ताइफतु मिनल लज़ीना माक, और वो जो तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनका तवाफ़ करना। ये आप इसको यूँ समझे कि बेशक तुम्हारा रब वो जानता है कि तुम डट जाने वाले हो डगमगाती तारीकी के नज़दीक से और उसके बराबर, और इसका डगमगाना और जो लोग तुम्हारे साथ तवाफ़ करते हैं या वो लोग जो तुम्हारे साथ एक ताइफा के तौर पर हैं, गरोह के तौर पर हैं। आप दोनों बात ऐसे, असल में ये ताइफा जो है वो इसी से तवाफ़ से ही निकला है, जो घूम फिर कर एक गरोह बन जाते हैं। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, और अल्लाह पैमाना देता है तारीकी और रोशनी का। तारीकी और रोशनी का पैमाना जो है वो अल्लाह ही दे रहे हैं। कद्र कहते हैं पैमाने को, अंदाजे को। अलिमा अन लन तुहसूहु, और जानता है कि तुम हरगिज़ अहाता नहीं कर सकते हो। फताब अलैकुम, पस मुतवज्जा हुआ तुम पर। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, पस पढ़ो जो तुम्हें कुरान में से आसानी हो। कुरान पढ़ना है और जितना आसानी से पढ़ सकते हो। अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा, और जानता है ये कि जल्द तुम में से कोई कमज़ोर राय वाले भी होंगे। वाखरुना यज़रिबूना फिल अर्ज़, और जो दूसरे होंगे यानी जो अगले नेक्स्ट होंगे जो कमज़ोर राय वाले नहीं हैं, तो वो बयान करेंगे पश्तों में। जब पश्तों में बयान करेंगे पश्त लोगों में, तो वहाँ भी झगड़े का इम्कान होता है, उनको समझाना भी मुश्किल होता है। जो कमज़ोर राय वाले होते हैं, जो सही से फैसला नहीं कर पाते, उनको भी समझाना मुश्किल होता है। इसलिए लगा रहे यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, तो वो तलाश करें अल्लाह के फजल से। वाखरुना युक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह, और जो दूसरे हैं वो झगड़े अल्लाह के रास्ते में। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, बस पढ़ो जो तुम्हें आसानी से इससे हो, यानी जितना आसानी से आप कर सकते हैं कि वो फसाद भी ना हो, कमज़ोर राय वाले और जो पश्तों में जब आप बयान कर रहे हो झगड़ने पर ना आए, इस तरह आसानी से थोड़ा पढ़ें। वाक़िमुस सलात, यानी उठो सबक को, वातो ज़कात, और उसे फ़रोग़ दो। वाक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह से बदले का मामला करो, बदले का मामला हुस्न काराना अच्छा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और तुम्हारे इक़दामात जो हैं तो तुम्हारी नफ्सियात के लिए हैं। मिन खैरिन, भलाई में से, तजिदूहु, तुम इसे पाओगे, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक। हुआ खैरुन, वही भला है, यानी वही भलाई है। व आज़मा अजरन, और अजर में भी इंतहा है। वस्तगफिरुल्लाह, और तुम अल्लाह से हिफाजत चाहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक। ये बीच में ज़रा एक लाइन आगे से कट गई। आखिरी आयत है ज़कात के हवाले से 98 की 5, यानी सूरह बय्यनात की आयत नंबर 5 कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युक़ीमुस सलाता व यूतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इसका जो इन्होंने तर्जुमा लिख रखा है वो है, और उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अखलास अमल के साथ खुदा की इबादत करें और एकसू होकर और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और यही सच्चा दीन है। ये क्या देखें, वमा उमिरू, और जो उन्हें मामला दिया गया, इल्ला, सिर्फ, लियअबुदुल्लाह, अल्लाह की ताबेदारी के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस होकर उसके निज़ाम के लिए, यानी अल्लाह की ताबेदारी खालिस उसके निज़ाम के लिए ही होगी। हुनफा, और वो हक के लिए डट जाने वाले हैं, यानी हुनफा यकसू होने को कहा जाता है, जो हर नाहक से मुंह मोड़कर यकसू हो जाए। व युक़ीमुस सलात, और वो उठते हैं सबक को, वही तो ज़कात, और उसे फ़रोग़ देते हैं। व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और वही डट जाने वाला निज़ाम है, वही कायम होने वाला निज़ाम है। यानी जब आप अल्लाह के अहकामात को समझेंगे, उससे सबक लेंगे और उसको फ़रोग़ देंगे, तो यही जो है वो डटने वाला निज़ाम है, कायम करने वाला निज़ाम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अब जो इसी मादे से, ज़कात के मादे से, जैसे ज़कीहिम, वाज़का, ज़क्काहा, इस तरह के जो अल्फाज मज़ीद हैं, तो वो इंशाअल्लाह कल कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम।